جس نے اس کو اس لائن پر ڈالا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، تم میں سے ہر ایک سے اپنے ماتحتین کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ ایک ماں سے پوچھ ہوگی اپنی اولاد کی کیا تربیت کی، اس کو کیا دین سکھلایا، اس کے لیے جو ہے کیا اس کے جو ہے دین کے لیے انتظامات کیے۔ قربان جائے آج کے اس پرفتن دور میں یہ ہمارے نوجوان علماء اکرام جو معمولی تنخواہوں میں 2000 5000 7000 کی معمولی تنخواہوں میں ہماری نسلوں کو سنوار رہے ہیں، ہمارے نسلوں کے اندر ایمان منتقل کر رہے ہیں اور ان کے دینی مزاج جو تو بنا رہے ہیں، کتنے بہترین انداز میں بچوں نے جو ہے مکتب تعلیم القرآن کے طلباء نے، نونہالوں نے اور یہ بچیوں نے اتنے بہترین انداز میں جو ہے ہمارے سامنے یہ پروگرام پیش کیا اور بتلایا وضو کے کتنے فرائض ہے، غسل کے کتنے فرائض ہے، نماز میں کتنے فرائض اندر کے ہیں کتنے باہر کے ہیں، اور کیسے جو ہے اسلامی زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ دنیا کے کسی یونیورسٹی میں، دنیا کے کسی کالج میں، دنیا کے کسی اسکول میں یہ چیزیں نہیں سکھلائی جائے گی، یہ چیزیں نہیں بتلائی جائے گی، یہ چیزیں انہی مکاتب میں، انہی مدرسوں میں اور انہی جو ہے اہل اللہ کی صحبت میں جو ہے تو یہ چیزیں بتلائی جائے گی۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہر گھر کا ہر بچہ ان مکتبوں کے اندر جو ہے تو شریک رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قال المعلم للصبی قل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہر جگہ جو ہے اس حدیث کو پیش کرتا ہوں اور اس حدیث کو بتلاتا ہوں، بڑی جو ہے اس میں بشارتیں ہیں، ماں باپ کے لیے بھی، بچے کے لیے بھی اور استاذ کے لیے بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قال المعلم للصبی قل بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب معلم بچے سے کہتا ہے بیٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ، بیٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ، اور وہ بچہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتب اللہ براءۃ للصبی وبراءۃ للمعلم وبراءۃ لابویہ من النار۔ اس بچے کے صرف بسم اللہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اس بچے کو، اس بچے کے ماں باپ کو، اس بچے کے معلم کو جہنم سے بری ہونے کا پروانہ دے دیتے ہیں کہ اب یہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا، نہ وہ بچہ، نہ اس کے ماں باپ، نہ اس کا معلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن وحفظہ ادخلہ اللہ الجنہ، جو بندہ، جو بچہ قرآن شریف پڑھتا ہے اور اس کو یاد کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ وشفعہ اور اللہ تعالیٰ فی عشرۃ من اہل بیتہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھرانے کے 10 افراد کی شفاعت، اس کی شفاعت 10 افراد کے حق میں قبول فرمائیں گے۔ 10 لوگوں کا پاسپورٹ اس کو دے دیا جائے گا قد استوجب النار، جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی۔ ایسے اس کے افراد خاندان کے 10 لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، اس کو جو ہے پروانہ دے دیا جائے گا، پاسپورٹ دے دیا جائے گا کہ اپنے گھر کے 10 لوگوں کو جو ہے تو جنت کے اندر لے جا، اور اس کی سفارش ان کے حق میں قبول کی جائے گی۔ تو بہرحال ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان مکتبوں کی حفاظت کریں۔ یہ دین کے قلعے ہیں، یہ اسلام کی چھاونیاں ہیں۔ اگر ہم ان قلعوں کی حفاظت کریں گے، ان قلعوں میں ہماری نونہالوں کی اسلام کی حفاظت ہوگی اور ہمارے نونہالوں کی جو ہے دین کی حفاظت ہوگی۔ ہماری ذمہ داری ہے، جیسے حضرت مولانا مشیر صاحب جو ہے تو بار بار فرما رہے تھے، حضرت مولانا علی میاں صاحب ارشاد نے فرمایا کہ اپنے بچوں کی دوائی سے زیادہ، اگر وہ بیمار ہو جائے تو ان کی دوائی کی جیسے ہم فکر کرتے اس سے زیادہ، اور ان کے عید پر کپڑے دلانے سے زیادہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو دین بتلائے، دین سکھلائے اور قرآن کی تعلیمات سے جو ان کو جوڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ان الشیطان ینفر من البیت التی تقرأ فی سورۃ البقرہ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں قرآن شریف کی تلاوت کی جاتی ہے۔ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں قرآن شریف کی تلاوت کی جاتی ہے۔ آج ہمارے گھروں سے قرآن شریف کی پڑھنے کی آوازیں نہیں آتی، ڈراموں کی آوازیں، سیریلوں کی آوازیں، گانوں کی آوازیں، فلموں کی آوازیں، آج ہمارے گھروں سے یہ چیزوں کی آوازیں آتی ہے، قرآن پڑھنے کی آواز نہیں آتی۔ تو کیسے جو ہے رحمت کی فرشتے ہمارے گھروں کے اندر جو ہے تو داخل ہوگے، کیسے جو ہے اللہ کی رحمتوں کا نزول جو ہے تو ہمارے گھروں میں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یکون فی آخر الزمان خسف و قذف و مسخ، قیامت سے قریب ایسا ہوگا اللہ کے عذابات آئیں گے، خسف زمین پھٹ کر اس میں دھسائے جاؤ گے، اور مسخ صورتیں بگاڑ دی جائے گی، اور قذف آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا متی ذالک یا رسول اللہ کے رسول ایسا کب ہوگا، ایسا کب ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا اذا ظہرت المعازف، جب دنیا میں میوزک عام ہو جائے گی، جب دنیا میں ناچ گانا عام ہو جائے گا، والقینات، ناچنے والوں کو عزت دی جائے گی،
नाचने वालों को इज्जत दी जाएगी। उलमा की कोई कदर व कीमत नहीं होगी, अहलुल्लाह की कोई कदर व कीमत नहीं होगी, हमारी नस्ल अहलुल्लाह की गोदों में नहीं परवरिश पाएगी, बल्कि वो जो है नाचने गाने वालों, वो डांसरों और सिंगरों से जो है तो उनसे मुतासिर होगी। और माएँ जो है अपने बच्चों को डांसर बनाएगी, माएँ अपने बच्चों को सिंगर बनाएगी, माएँ अपने बच्चों को अब्दुल कादिर जिलानी नहीं बनाएगी, सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं बनाएगी, नूरुद्दीन जंगी नहीं बनाएगी, उनको जो है उनको जो तारिक बिन जियाद की जो है वो तारीख जो है तो उनको नहीं बतलाएगी। उनको सब मालूम होगा कौन सा हीरो फिल्म इंडस्ट्री में कब आया, उसका कौन सा फिल्म फ्लॉप गया, कौन सा हिट हुआ, और जो है कौन सा सीरियल टीवी पर कब आता है, कौन से सीरियल में किसने क्या रोल अदा किया। आज हमारी बच्चियों को सब मालूम है, उनको नहीं मालूम हजरत फातिमा की जिंदगी क्या, हजरत आयशा की जिंदगी क्या, हजरत खदीजा की जिंदगी क्या, हजरत सुमैया की जिंदगी क्या, सहाबी किसको कहते हैं, हिजरत किसको कहते हैं, और जो है खुलफाए राशिदीन कौन है, अशराए मुबश्शरा, वो 10 सहाबा जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही मजलिस में जन्नत की बशारत दी थी, वो 10 सहाबा कौन है हमारे नौजवानों को नहीं मालूम। उनको इंडियन क्रिकेट प्लेयर के पूरे 11 प्लेयरों के नाम मालूम, पाकिस्तानी प्लेयरों के नाम उनको याद है, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के प्लेयरों के उनके नाम मालूम है, लेकिन उनको नहीं मालूम अशराए मुबश्शरा कौन है, खुलफाए राशिदीन कौन है, सहाबियात साहब जो है उम्महातुल मोमिनीन किसको कहते हैं, अज़वाज मुतहहारात कौन कौन है, ये हमारे बच्चों को नहीं मालूम। इसके जिम्मेदार कौन है? माँ बाप इसके जिम्मेदार है। माँ बाप ने उनको वो लाइन नहीं दी, माँ बाप ने उनको जो तो दीन नहीं बतलाया, माँ बाप ने उनको बकातिब से नहीं जोड़ा, माँ बाप ने उनको कुरान की तालीमात से नहीं जोड़ा। कल क़यामत के दिन माँ बाप की पकड़ होगी। हम माँ बाप ये समझते हैं हम औलाद की जिम्मेदारी हम पर सिर्फ ये है उनको अच्छा खाना खिलाना, उनके अच्छे रहने सहने का इंतजाम करना, उनको अच्छे जगह जो है तो ट्यूशन लगा देना, अच्छे स्कूल में उनका एडमिशन करा देना, और जो है ये बस बाप की जिम्मेदारी है। एक बाप ये समझता है मुझ पर सिर्फ ये जिम्मेदारी है। माएँ फिक्र करती है अपने बच्चों की सेहत की कि उसको कहीं पोलियो ना हो जाए, उसको वक्त से पहले पोलियो डोज पिलाते हैं, उसको कहीं मलेरिया ना हो जाए, उसको वक्त से पहले मलेरिया डोज हम पिलाते हैं, लेकिन हम जो है उसके अखलाक के एतबार से कोई फिक्र नहीं करते, दीन एतबार से कोई फिक्र नहीं करते। आज उम्मत के छोटे छोटे बच्चे 15 साल और 17 साल के छोटे छोटे बच्चे जो है नशा कर रहे हैं व्हाइटनर से, और कभी जो है पेट्रोल से, और कभी जो है झंडू बाम से, और जो है वो जो है तो बटन ले रहे हैं, और वो जो है कोई जो है कैसे कैसे जो है तो बन जा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? हमने उनको जो है तो नहीं बतलाया, इस्लाम की अहमियत जो है तो उनके सामने जो है तो हमने नहीं रखी। इस वजह से जो है आज ये बातिल का शिकार हो रहे हैं, और चारों तरफ से बातिल की यलगार है, चारों तरफ से जो है दुश्मनान इस्लाम की यलगार है, और आज हम जो है तो गफलत की नींद सो रहे हैं। माओ को कोई फिक्र नहीं है औलाद की जो है तो तरबियत करने की, बाप को कोई फिक्र नहीं है जो है औलाद को कुरान और हदीस की तालीमात से जोड़ने की। एक बाप कभी अपने बेटे से नहीं पूछता तूने आज ज़ोहर की नमाज पढ़ी या नहीं, असर की नमाज पढ़ी या नहीं, कुरान का कुछ पाव पारा तूने पढ़ा या नहीं, कुछ कुरान के 2 रुकू और 3 रुकू तूने तिलावत की है या नहीं। कोई बाप अपने बच्चों से नहीं पूछता, कोई माँ अपने बच्चों से जो तो ये नहीं पूछती, बल्कि बस वो दुनियावी फिक्र ऐसी हमारे दिलो दिमाग पर सवार है। दुनिया ने ऐसा नशा और दुनिया ने ऐसा जादू जो तो हमारे दिलो दिमाग पर कर दिया है कि हम आखिरत से बिल्कुल जो तो गाफिल हो चुके हैं। ये बेचारे उलमाए कराम मेहनतें कर रहे हैं कि माशरे से खराबियां दूर हो, बचतगढ़ दूर हो, माशरे से ढोल ताशे जो तमाशे जो तो दूर हो, नाच गाने हमारे माशरे से जो तो खत्म हो, और एक माशरा साफ सुथरा जो तो माशरा हमारे सामने आए। उसके लिए उलमाए कराम मेहनतें कर रहे हैं, और जो है हजरत मुफ्ती यूसुफ साहब और मौलाना मुशीर साहब और उनके रफ़ाक़ाए कार बड़ी मेहनतें कर रहे हैं। दूर दराज से जो है तो आते हैं साइकिलों पर, दूर दराज से जो है तो आते हैं हमारे बच्चों को जो नौनिहालों को तालीम देने के लिए, और हमें कोई फिक्र नहीं। कभी कहा जाता है कि भाई इस महीने की फीस अदा करो, तो हमारी बहनें कहती है कि अभी देंगे, 1 हफ्ते के बाद देंगे, 2 दिन के बाद देंगे। कितना पैसा जो है हमारा जो है कितना पैसा गलत कामों में जो है तो जा रहा है, सेटअप बॉक्स लगाने में, केबल कनेक्शन में। और हमारे नौजवान अगर 1 घंटा उनका नेट का अगर रिचार्ज खत्म हो जाए बेचैन हो जाता, पता नहीं व्हाट्सएप पर क्या मैसेज आए होंगे, और पता नहीं जो है क्या जो है हमारे दोस्त ने और फ्रेंड्स ने जो है तो भेजा होगा। वो फौरन जो है 200 और 250 का नेट जो है तो पैक मारता है, और वो फौरन जो है तो रिचार्ज कर लेता है, और उसके बाद उसको सुकून मिलता है। लेकिन उसका कभी 100 रुपया मकतब की तालीम के लिए नहीं जाता, कभी किसी मस्जिद के इमाम की तनख्वाह के अंदर जो है तो नहीं जाता। कितना पैसा जो है हमारा फजूलियात के अंदर अल्लाह को नाराज करने में जाता है। हमारी बहनों का कितना पैसा जो है आयर पानी करने में, और जो है वो शादी ब्याह में और रस्म रिवाजों में कितना पैसा हमारी बहनों का जाता है। लेकिन कोई बहन की पाबंदी के साथ किसी मस्जिद के इमाम को 100 रुपये जो है तो तनख्वाह में नहीं भेजती होगी, या ये
وہ کسی مکتب کی جو ہے اس کو پروان چڑھانے میں 100 روپے اور 200 روپے پابندی سے جو ہے تو کسی مکتب میں نہیں بھیجتے. کیسے اللہ کی مدد آئے گی؟ کیسے نونہال اور کیسے ہماری نسلیں جو ہے اسلامی غیرت اور اسلامی حمیت جو ہے تو ان کے اندر آئے گی؟ ہم نے جو ہے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا اور یہ برتاؤ کیا اور ہم نے جو ہے تو ان کو دین سے گویا کہ ہم نے بیزار کر دیا. اس لیے ہم مبارکباد دیتے ہیں حضرت مولانا مفتی یوسف صاحب اور حضرت مولانا مشیر صاحب اور ان کے رفقائے کار اور ان کے پاس جو ہے یہ محنت کرنے والے. اللہ تعالیٰ غیب سے جو ہے تو ان کا تکفل فرمائے. اور یہ بڑے بڑے علماء کرام محنتیں کر رہے ہیں اور کوششیں کر رہے ہیں. راتوں کو نیند نہیں ہے بڑے بڑے علماء کرام, راتوں کو نیند. ہم کبھی علماء کرام کے لیے دعائیں نہیں کرتے, کبھی جو ہے ہم ان کے لیے جو تو دعائیں نہیں کرتے کہ اللہ ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے. آج باطل کا جو مقابلہ کر رہے ہمارے بڑے بڑے علماء کرام, جمعیت کے علماء ہیں, اسی طرح حضرت مولانا سجاد نعمانی ہے اور بڑے بڑے علماء کرام ہیں, فکرے کر رہے ہیں کیسے امت کی کشتی کو ساحل تک لگایا جائے اور کیسے یہ نوجوان جو غفلت کی زندگی گزار رہا ہے, جس کے اندر اسلامی غیرت نہیں, اسلامی حمیت نہیں, باطل کی چاروں طرف سے یلغار ہے, یہ کیسے اپنے اسلام کو سنبھالے, کیسے اپنے ایمان کو سنبھالے. بڑے فکرے کر رہے علماء کرام. لہٰذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنا پیسہ ان مکتبوں میں, ان مدرسوں میں اور مسجدوں کے جو ہے چلانے میں, اس ملک میں اگر اسلام کو باقی دیکھنا چاہتے ہو, اس ملک میں اگر اسلام کو ترقی دلانا چاہتے ہو تو ہمیں بہت بڑی بڑی قربانیاں دینی ہوگی. اس لیے یہ مکاتب جو ہے یہ اسلام کے قلعے ہیں, یہ اسلام کی چھاونیاں ہیں, یہ ہمارے نونہالوں کے اسلام محفوظ ہو رہے ہیں, دین محفوظ ہو رہے ہیں. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے جہاں ہمارا پیسہ بہت ساری جگہوں پر لگ رہا ہے, پابندی سے ہم طے کر لے چاہے کچھ بھی ہو جائے, میرے گھر پہ کھانے کو ہو نہ ہو, میں 100 روپیہ مہینہ پابندی سے جو ہے مکتب تعلیم القرآن کے لیے بھیجوں گی. میں پابندی سے, نوجوان یہ کہے ایک دن کا جو ہے نیٹ میرے پاس نہ ہو یا جو ہے چند دن کا نیٹ میرے پاس نہ ہو, میں اس کو برداشت کر لوں گا, لیکن ایک دن بھی جو ہے میں جو ہے لیٹ نہیں کروں گا اور تاخیر نہیں کروں گا. پابندی سے جو ہے ہر مہینہ 100 روپے ماہانہ مکتب تعلیم القرآن کے لیے جو ہے تو میں بھیجوں گا. اگر یہ ہمارے عزائم ہے اور اگر یہ ہمارے جو ہے ہماری جو ہے حوصلہ اور تمنا ہے تو یقین جانیے پھر اللہ کی مدد شامل حال ہوگی اور پھر جو ہے ہماری نسلوں کے اندر جو ہے ایمان اور اسلام جو ہے پروان چڑھے گا اور منتقل ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو جو ہے پھر اس ملک کے اندر جو ہے پورے اسلامی تشخص اور اسلامی پہچان کے ساتھ اللہ اس ملک میں باقی رکھے گا. انہی چند گزارشات کے ساتھ آج کی جو ہے گفتگو کو موقوف کرتے ہیں اور ان علماء کرام سے جو ہے معذرت چاہتا ہوں کہ ان کی موجودگی میں یہ جو ہے اس طرح کی جو ہے باتیں کرنا اور جو ہے بیان کرنا یہ یقیناً ان حضرات کی شان میں گستاخی ہے, لیکن چونکہ انہی کا حکم تھا اور انہی کی طرف سے پشت پناہی تھی اور انہی کا حکم تھا, اس بنا پر یہ چند جو ہے باتیں آپ کے گوشے گزار کر دی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اچھے برے کی خبر تمہیں دے کے جاؤں گا, اچھے برے کی خبر تمہیں دے کے جاؤں گا, چہروں کو پڑھنے والی نظر دے کے جاؤں گا. دوستوں میں اس زمانے کا وہ سنگ تراش ہوں, پتھر کو بھی سنورنے کا ہنر دے کے جاؤں گا. یہ تھے جناب حضرت مولانا عارف اشرفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ, جو جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم میں بحیثیت استاد اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. ہمارا پروگرام اختتام میں پہنچ چکا ہے. میں مولانا ابوذر صاحب سے گزارش کرتا ہوں مکتب کی مختصراً کارگزاری پیش کریں, انعامات تقسیم ہونے کے بعد دعا ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین, الحمدللہ ہمارا یہ مکتب اب تمام جانتے ہیں کہ 2012 سے منظم اور مرتب انداز میں جاری و ساری ہے. پچھلے کچھ زمانے میں لاک ڈاؤن کے زمانے میں جبکہ پورے مساجد بند کر دی گئی تھی اور تعلیمی سلسلہ موقوف کر دیا گیا تھا, لیکن الحمدللہ ہم نے یہ کوشش کی تھی کہ بچوں کی تعلیم جاری و ساری رہے اور اس میں کسی بھی قسم کی کمی اور نقص باقی نہ رہے.
اسی کو دیکھتے ہوئے مکتب کے ذمہ داران نے اور مکتب کے ناظم مکتب نے اور معلمین نے یہ کوشش کی اور یہ چاہا کہ مکتب جاری رہے۔ اس کے لیے ہم نے بہت سارے گھروں کے اندر تعلیم کو جاری رکھا تھا تاکہ ان نونہالوں کا اور قوم کے اور ملت کے ان بچوں کا کسی بھی طرح سے کوئی نقصان نہ ہو۔ تو الحمدللہ بیچ میں صرف 2 مہینے یا 3 مہینے مکتب بن رہے، اس کے بعد لگاتار یہ سلسلہ جاری ہے، جس کا نمونہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ مکتب کے اندر، مکتب تعلیم القرآن کے اندر جو مسجد اقصیٰ کے اندر چلتا ہے، 310 طلبہ و طالبات علم دین سے روشناس ہو رہی ہے، یہ علم دین کو اپنے اندر لا رہی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ مکتب دین کے وہ قلعے ہیں جس سے دین کی، ایمان کی اور عقیدے کی حفاظت ہوگی۔ یہاں کا منشا ہی وہی ہوتا ہے کہ یہ معصوم بچے کل جب بڑے ہو کر اپنے مقام پر اپنے جب یہ مختلف فیلڈوں میں جائیں گے تو ہم یہ چاہتے ہیں اور تمام علماء کا یہ منشا اور ان کا یہ مطلوب ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی جائیں، چاہے وہ کتنے بھی بڑے ڈاکٹرز بن جائیں، کتنے بھی بڑے انجینئر بن جائیں، لیکن وہ سب سے پہلے ایک پکے سچے مسلمان بنے، وہ عقیدے کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے اعتبار سے مضبوط و کامل ہو۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان بچوں کے اندر دین کا، ایمان کا اور عقیدے کا ایسا بیج بویا جائے جس کے ذریعے سے وہ چاہے کسی بھی فیلڈ کے اندر چلے جائے لیکن وہ سب سے پہلے مسلمان بن کر جائے۔ تو الحمدللہ ہم یہ کوششیں کر رہے ہیں اور دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان کوششوں کو قبول و منظور فرمائے۔ محترم حضرات، آپ جانتے ہیں کہ جو موجودہ حالات ہو رہے ہیں اس میں تعلیمی پالیسی بہت تیزی سے تبدیل کی جا رہی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو اسکولز کا جو نصاب بنایا گیا ہے جس میں ہمارے ایمان پر بچوں کے ذہنوں میں اور ان کے عقیدے کے اعتبار سے بہت زیادہ چھیڑخانی کی گئی ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ قوم کا ہر بچہ، مسلمان کا ہر بچہ ان مکتب سے وابستہ ہو جائے، ان مکاتب میں آئے اور وہ ان کے اندر اللہ کا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایسا بیج بویا جائے کہ وہ دنیا کے اندر کہیں بھی جائے لیکن وہ اپنے عقیدے کے اعتبار سے، اپنے ایمان کے اعتبار سے پکا سچا مسلمان رہے۔ تو ہماری یہی کوششیں ہیں کہ پورے بستی کے اندر، پورے علاقے کے اندر، بلکہ پورے شہر سے علماء کرام یہاں تشریف لائے ہیں۔ ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ ہر گھر کا ہر بچہ دین سے وابستہ ہو جائے، دین کی تعلیم سے وابستہ ہو جائے۔ کیونکہ سب سے پہلا پیغام، سب سے پہلا حکم جو ہم تمام امت محمدیہ کو دیا گیا تھا وہ یہی تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ وہ تعلیم حاصل کیجئے، وہ تعلیم پڑھیے، وہ علم حاصل کیجئے جس کے ذریعے سے تم اپنے رب کو پہچان سکے۔ یہی وہ مکاتب ہے جس کے اندر اللہ کی پہچان کرائی جاتی ہے، اللہ کی یاد دلائی جاتی ہے اور ایمان کا اور عقیدے کا اور معاشرت کا، معاملات کا اور ہر اعتبار سے ان کی صحیح رہنمائی اور رہبری کی جاتی ہے۔ آپ جتنے بھی مرد حضرات یہاں بیٹھے ہیں اور جتنے بھی میری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں اور تمام خواتین بیٹھی ہیں، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنی گلی کے اندر، اپنے محلے کے اندر، اپنے گھر کے اندر جو بھی بچہ ہو، 5 سال کا بچہ ہو یا 5 سال سے زائد کا بچہ ہو، وہ بغیر دینی تعلیم سے جڑے نہ رہے اور بغیر کسی مکتب کے نہ رہے۔ اس لیے میں تمام نوجوان ساتھیوں سے درخواست کروں گا کہ وہ دینی تعلیم کے لیے، دینی تعلیم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے اور اس کے لیے کوشش کرے۔ اب تمام سے درخواست ہے کہ الحمدللہ آپ نے 1.5 گھنٹے سے یہاں دیکھا کہ بچے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے مختلف چیزیں آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ ہر بچہ محلے کا آئے، اسٹیج پر آئے اور وہ آپ کے سامنے اپنا تعلیمی مظاہرہ کرے۔ اس لیے میں آپ تمام ماؤں بہنوں اور خواتین سے بھی درخواست کروں گا اور تمام نوجوانوں سے بھی درخواست کروں گا کہ الحمدللہ مکتب کے اندر داخلے جاری و ساری ہیں، داخلے شروع ہیں، کوئی بھی بچہ ایسا نہ رہے کہ مکتب کے اندر نہ آ سکے۔ اس لیے آپ کوشش کیجئے
کہ ہر شخص 2 بچوں کو، 4 بچوں کو، 5 بچوں کو گلی محلے کے اندر جتنے بھی بچے ادھر ادھر کھیلتے ہوئے نظر، ان تمام کو آپ مکتب سے وابستہ کریں تاکہ وہ بھی پکے سچے مسلمان بن سکیں اور وہ بھی ایمان پر ان کا خاتمہ ہو. وما توفیقی الا باللہ. جزاک اللہ مولانا ابوذر صاحب. اب ہم بلا کسی تاخیر کے انعامات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے وہ طالبہ کو ہم یہاں پر دعوت دیتے ہیں جو پورے مکتب میں درجے اول سے کامیاب ہوئے ہیں. پورے مکتب میں درجے اول سے کامیاب ہوئے ہیں. ہم نے حفظ حدیث، حفظ سورہ، اسماء الحسنی، اور مشتمل امتحان ان طلبہ و طالبات کا لیا تھا، جس میں سے 700 میں سے کل 694 نمبرات حاصل کرنے والی طالبہ انعام بنت شیخ نعیم یہاں پر آئے اور ہمارے صدر جلسہ جناب حضرت مولانا رئیس احمد ملی صاحب سے اپنا انعام حاصل کرے. انعام بنت نعیم، ان کی 2 ٹرافیاں ہیں. ایک تو وہ ٹرافی اول درجے کی، اور پورے مکتب میں درجے اول سے کامیاب ہونے کے لیے ایک الگ ٹرافی یہاں پر اس طالبہ کو دی جا رہی ہے. وہ تشریف لائیں. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. اب میں ہمارے مہمان خصوصی، مقرر خصوصی جناب حافظ و قاری جناب مولانا عارف صاحب اشرفی سے ملتمس ہوں کہ درجے اول سے کامیاب ہونے والے طلبہ کو اپنے بدست گرامی انعامات سے نوازے. شاہین ابن عمران باغبان درجے اول سے جلدی جلدی تشریف لائیں. شاہین ابن عمران باغبان کے بعد ابوذر عارف خان، یہ درجے اول سے کامیاب ہونے والے طلبہ آپ کے پاس آ رہے ہیں. شاہین عمران باغبان آئے پہلے. شاہین چلیے چلو جلدی چلو. ابوذر ابن عارف، ابوذر عارف خان. انابیہ شیخ عبید، انابیہ شیخ عبید. ان کے بعد اقرا شیخ عبد الوحید. انابیہ عبید، اقرا عبد الوحید. اس کے بعد مستقیم شیخ محسن. اسی طرح درجہ اول سے اور ایک طالب علم عمران شیخ عبد اللطیف. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. اب میں جناب حافظ قاری مصطفیٰ صاحب سے گزارش کرتا ہوں وہ درجہ اول سے کامیاب ہونے والے مزید طلبہ کو اپنے بدست گرامی انعامات سے نوازے. ثاقب سید سلیم درجہ اول سے. ان کے بعد انشرا شیخ توصیف درجہ اول. اسی طرح مریم سید سلیم، انشرا شیخ توصیف، انشرا شیخ توصیف. ان کے بعد مریم سید سلیم. انشرا کے بعد مریم سید سلیم. مریم کے بعد حفیظ ابن عبد العظیم، حفیظ ابن عبد العظیم. اسی طرح مصدق ابن شیخ محسن. جزاکم اللہ. اب میں جناب حافظ ساجد صاحب سے ملتمس ہوں وہ اپنے بدست گرامی دوم درجے سے کامیاب ہونے والے طلبہ کو نوازے. نعمان ابن عبد الحفیظ، نعمان ابن عبد الحفیظ درجے دوم سے کامیاب ہونے والے طلبہ. اسی طرح شیخ حسنین ابو القاسم، حسنین ابو القاسم. اسی طرح مزمل محمد عابد، مزمل محمد عابد کے بعد حمیر عبد الوہاب، مہویش شیخ مبین. جلدی جلدی تشریف لائیں. اس کے بعد مصطفیٰ ایوب مومن، مصطفیٰ ایوب مومن. جزاک اللہ. مہویش، مہویش شیخ مبین. مہویش شیخ مبین کا انعام مصدق لیں گے. میں مفتی سہیل صاحب سے گزارش کرتا ہوں اپنے بدست گرامی انعامات سے نوازیں. درجے دوم سے کامیاب، جزاک اللہ. درجے دوم سے کامیاب ہونے والی انابیہ صادق مرزا. جو طلبہ نہیں ہیں ان کے انعامات الگ رکھ دیں. انابیہ صادق مرزا، انابیہ صادق مرزا. عمران ابن عامر، عمران ابن عامر تشریف لائیں. ان کے بعد ایان ابن عبد العظیم، ایان ابن عبد العظیم.
ایان ابن عبدال عظیم کے بعد عائشہ شیخ فہیم، عائشہ شیخ فہیم. اسی طرح تنزیلہ بنت بابر، تنزیلہ بنت بابر. تنزیلہ بنت بابر. جزاک اللہ. میں مفتی فاروق صاحب سے ملتمس ہوں کہ اپنے بدست گرامی انعامات سے نوازیں. درجہ سوم سے کامیاب ہونے والی طالبہ عفرت عشرت خان، ان کے بعد عفیفہ شیخ افتخار، عفیفہ کے بعد لائبہ محمد ادریس انصاری. عفت عشرت خان، عفیفہ شیخ افتخار، لائبہ محمد ادریس انصاری. یہ دل نشین اور دکھنے والی دل آویز جو ٹرافیاں بنی ہوئی ہے مولانا زبیر صاحب نے اپنے بدست گرامی بنائی ہے. پرفیکٹ پرنٹس مولانا زبیر صاحب کی دکان ہے اور وہاں پر مولانا ٹرافی اور جو بینر آپ دیکھ رہے ہیں خوشنما بینر مولانا زبیر صاحب نے ہی اپنے بدست گرامی بنایا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اسی طرح آمینہ شیخ رفیق، مسکان سہیل ناتھانی، مسکان سہیل ناتھانی کے بعد آمینہ شیخ رفیق. چلو آ جاؤ دونوں آ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں. ریحان ابن عبدالحمید، ریحان ابن عبدالحمید درجہ سوم سے کامیاب ہونے والے طالب علم، جلدی تشریف لاؤ. چلو انابیہ. رابعہ سہیل ناتھانی، جزاک اللہ. میں حافظ ارشد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے بدست گرامی انعامات سے نوازیں. ایان شیخ رفیق، ایان شیخ رفیق، محمد ابن سمیر، محمد ابن سمیر. ایان رفیق، ان کے بعد محمد ابن سمیر. طوبہ بنت رئیس، طوبہ بنت رئیس، طوبہ بنت رئیس. جزاک اللہ. میں حضرت مولانا مختار ملی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بدست گرامی انعامات سے نوازیں. فارحہ شیخ اعجاز، ذکرہ شیخ عارف. ذکرہ شیخ عارف. وہ آگے آگے کالج. یہاں پر جو ہمارا قافلہ ہے، معلمین کا قافلہ جو خدمت انجام دے رہا ہے، ان کے لیے ہمارے اہل ذمہ دار حضرات نے ایک یہاں ان کو تحفے میں ڈریس دیا ہے. ہمارے جو روح رواں ہے، سرپرست ہے جناب حضرت مولانا رئیس احمد ملی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ہم ان کی خدمت میں اوپر ایک تحفہ پیش کر رہے ہیں. میں صدر جناب حافظ عارف اشرفی صاحب سے ملتمس ہوں کہ صدر جلسہ کا استقبال کریں. ایک طرز تکلم ہے سو ان کو مبارک، ایک عرض تمنا ہے سو ہم کرتے رہیں. مشترکہ انعام انشاءاللہ جماعت میں دیا جائے گا. اسی طرح میں مولانا وقار صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے معلم جناب حافظ اسلم صاحب کا استقبال کریں. جزاک اللہ. اسی طرح آپ لے لو باقی بغیر نام کے پورے آئیے. مولانا صغیر صاحب آئیے. مولانا صغیر صاحب، مولانا ابوذر صاحب، حضرت مولانا عبداللطیف صاحب، مولانا وقار صاحب سے تمام انعامات حاصل کر لیں. مولانا زبیر صاحب، مولانا حافظ قاضی ذکی صاحب، حافظ قاسم صاحب آئیے تشریف لائیے وہ رہنے دیجیے. ابھی دعا ہوں گی اور دعا کے فوراً بعد مسجد میں عشاء کی جماعت ہوگی. جزاک اللہ. مولانا مشیر صاحب کا نام.
اور مفتی صاحب کا بھی ایک تحفہ یہاں پر، مفتی صاحب کی جو خالہ جان ہے ان کا انتقال ہوا ہے، اس لیے مفتی صاحب ہمارے روح رواں ہے، یہاں پر آج موجود نہیں ہے، بڑی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خالہ جان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میں صدر جلسہ سے درخواست کرتا ہوں اب دعا پر اس جلسے کا اختتام کریں، اور ایک اعلان آپ کے گوش و گزاریوں کر دو، آپ کوئی بھی نماز کے بعد آئیں، نماز کے بعد مولانا صغیر صاحب ہے اور مفتی یوسف صاحب ہے، آپ وہاں پر آ کر آپ کا داخلے کا رجسٹریشن کرا سکتے ہیں، اس لیے تاکہ اگر آپ رجسٹر کریں تو ہم معلمین کا بھی اور نظم کر سکیں، معلمین بڑھا سکیں، اس لیے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو مکتب سے جوڑیں۔ اگر آپ کے بچے جڑے ہوئے ہیں تو اپنے آس پڑوس کا خیال کرتے ہوئے بچوں کو مکتب سے جوڑیں، بچہ جب تک مکتب میں پڑھتا رہے گا تب تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ جزاکم۔ اور مشترکہ جو انعام ہے تمام طلبہ کے لیے انعامات ہیں، اور یہاں پر جو اسٹیج پر جو بچوں کو انعامات دیے گئے ہیں وہ اپنی اپنی جماعت کے معلمین سے بچے حاصل کر لیں۔ میں صدر جلسہ سے دعا کے لیے درخواست کرتا ہوں۔ توفیق